الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ سلاما کثیرا کثیرا۔ قابل احترام، قابل عزت میرے بھائیوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج سورہ حج کی آیت نمبر 26 سے ہمارے سبق کا آغاز ہوتا ہے۔ آج کے رکوع میں بہت سارے مسائل ہیں اور بہت ساری تفصیلات ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، اور مجھے لگتا ہے کہ آج ہمیں یعنی روٹین سے زیادہ وقت لگے گا رکوع کو کمپلیٹ کرنے میں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ سوال جواب کا ٹائم جو ہے نا وہ بچ سکے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اذ بوأنا لابراہیم مکان البیت، اور یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ٹھکانہ دیا، جگہ دی۔ بوأنا کا مطلب ہے ٹھکانہ دیا، جگہ دی، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رہنمائی کی، ٹھیک ہے، رہنمائی کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، جگہ بتائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ مکان البیت جو اللہ کے گھر خانہ کعبہ والی جگہ تھی، وہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی، اس کی طرف ہم نے رہنمائی کی۔ تو یہ تعمیر کعبہ کی طرف اشارہ ہے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تعمیر کیا۔ جو کعبہ کی ہسٹری ہے اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو فرشتوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اللہ رب العالمین کی رہنمائی کے مطابق، اور ایک جو روایت ہے اس میں فرشتوں کا ذکر نہیں ہے، وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی اللہ رب العالمین کی گائیڈنس کے مطابق۔ فرشتوں والی بات بھی درست ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی ایسی شک والی بات نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے اس کی بنیادیں رکھیں۔ پھر آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بنیادوں کو اونچا کیا، اس اللہ کے گھر کو بنایا۔ اور پھر جب نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں طوفان آیا تو چونکہ وہ صرف بنیادیں ہی تھیں، تھوڑی تھوڑی دیواریں تھیں پتھروں کی بنی ہوئی، تو وہ دب گئی، ختم ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے وہ بنیادیں بتائیں کہ وہ کہاں ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی رہنمائی میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کھودا اور وہ بنیادیں نکالی، اور وہاں سے پھر اوپر جو ہے نا وہ دیواریں کھڑی کی۔ اس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ فرما رہے ہیں وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، جب ہم نے رہنمائی کی، جگہ بتائی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو خانہ کعبہ کی اللہ کے گھر کی جگہ ہے۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، اس لیے اللہ رب العالمین نے جب ذکر کیا نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اور اللہ کے گھر بنانے کا، تو وہاں پہ اللہ رب العالمین نے جو لفظ استعمال فرمائے ہم پڑھ چکے ہیں پہلے اس کو سورہ بقرہ میں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبے کی دیواریں اونچی کر رہے تھے، بنیادیں اس کی اونچی کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیادیں پہلے موجود تھیں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اونچا کیا۔ تو فرشتوں کی رہنمائی میں اللہ رب العالمین کی ہدایات کے مطابق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نشاندہی کی، اللہ رب العالمین کی طرف سے نشاندہی کی گئی ان بنیادوں کی۔ اس کے بعد پھر اس کو قریش نے بنایا، قریش نے اس کو بنایا، اس کے اوپر پھر چھت بھی ڈالی، پہلے چھت نہیں تھی اور پھر اس کے اوپر چھت ڈالی۔ اور پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں جب ان کی لڑائی تھی حضرت عبداللہ بن زبیر کے ساتھ،
تو اس نے مکہ پہ چڑھائی کر دی اور خانہ کعبہ کو بھی ڈیمیج کیا، اس کی دیواریں ڈیمیج کر دی، اور پھر بعد میں اس نے ارادہ کیا حجاج بن یوسف نے کہ پوری کی پوری بلڈنگ کو شہید کر کے، دیواروں کو شہید کر کے دوبارہ اس کو بنایا جائے۔ تو جو صحابہ کرام اس زمانے میں موجود تھے، جو صاحب علم لوگ موجود تھے، تابعین موجود تھے، انہوں نے سخت احتجاج بھی کیا اور اس کو روکا، اس کو کہا کہ اللہ کے گھر کو یعنی تختہ مشق نہ بناؤ، اگر تم ایسا کرو گے تو پھر بعد میں جو بھی آئے گا بادشاہ تو وہ اس کو اپنے نام کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی کہے گا میں نے ایسا ڈیزائن بنانا ہے کہ دنیا یاد رکھے، کوئی کہے گا میں نے ویسا ڈیزائن بنانا ہے کہ دنیا یاد رکھے، کبھی بنو عباس آئیں گے تو وہ بنو امیہ کی تعمیر کو گرائیں گے، بنو امیہ آئیں گے تو بنو عباس کی تعمیر کو گرائیں گے، تو ایسے تو یہ جو سیاسی چپکلش ہے وہ تو چلتی رہتی، تو کوئی آئے گا تو پہلے کی نشانی ختم کرے گا، دوسرا آئے گا تو اس کی نشانی ختم کرے گا۔ اللہ کے گھر کو تختہ مشق نہ بناؤ، اس میں جو ڈیمیج ہوا ہے، جہاں دیواریں خراب ہوئی ہیں ان کو صحیح کر دو، اور اس کو شہید کرنے کی، گرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ کی مہربانی سے احتجاج کی وجہ سے حجاج بن یوسف جو ہے اپنے ارادے سے باز آ گیا، اور اس کو پھر اس نے دیواریں جہاں پہ ڈیمیج تھیں ان کو اس نے صحیح کر دیا، اور پوری کی پوری عمارت کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو یہ اس کی ہسٹری ہے، بائی دا وے میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جب ہم نے نشاندہی کی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کے گھر کی، اور پھر ساتھ ہم نے یہ بھی حکم دیا تھا اللہ تشرک بی شیئن، میرے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرانا، کسی چیز کو، اس گھر کے اندر کسی طرح کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل، کہیں بھی نہیں ہے، لیکن اس گھر کے اندر تو خاص طور پہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ کسی کو بھی میرے ساتھ شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو یہاں پہ شیئن کا لفظ استعمال کیا، کوئی چیز بھی، کسی چیز کو بھی میرے ساتھ شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو نہ کوئی انسان، نہ کوئی بت، نہ کوئی پتھر، نہ کوئی اور چیز، کسی چیز کو بھی میرے ساتھ تم شریک نہیں کرو گے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ پاک نے، اور اگلا حکم یہ دیا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ، اور میرے گھر کو پاک صاف رکھنا طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے، ورکوع السجود، اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی عبادت کرنے والوں کے لیے، وہ طواف کی صورت میں ہو، وہ یہاں قیام کی صورت میں ہو، رکوع سجدہ کی صورت میں ہو، تو ان کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھنا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک تو ہے ظاہری صفائی، وہ بھی اس میں شامل ہے، تو یہ بھی واجب ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کی ظاہری صفائی جو ہے یہ بھی واجب ہے۔ تو لیکن طاہر کا معنی صرف ظاہری صفائی نہیں ہے، پاکیزگی اور طہارت ظاہری صفائی نہیں ہے صرف، یہ جو اللہ کی عبادت کے لیے گھر بنا ہے تو اس کو گمراہیوں سے پاک رکھنا ہے، اللہ کی نافرمانیوں سے پاک، گمراہیوں سے پاک۔ تو یہ خاص طور پہ نا مکہ والوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، اور یہ جو وراثت ہے خانہ کعبہ کی خدمت ہے یہ تو ہم ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں وراثت میں ملی ہے، ہم اس کے متولی ہیں، ہم خانہ کعبہ کے خادم ہیں، ہم اس کے انچارج ہیں، ہم تو یہاں خدمت کر رہے ہیں، اور یہ تو بہت بڑا کام ہم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو سنایا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ میرے گھر کو پاک رکھنا ہے ہر قسم کی گمراہی اور گندگی سے، تو تم کیسے ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہو سکتے ہو کہ تم نے 360 خدا اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں؟ گویا کہ یہ 360 گندگیاں ہیں جو تم نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، یہ تو اللہ کے لیے بنا تھا، اور ہم نے تو ابراہیم کو حکم دیا تھا کہ میرے گھر میں طواف کرنے والے اور اس میں قیام کرنے والے اور رکوع و سجدہ کرنے والے، ان کے لیے اس کو پاک صاف رکھنا ہے، کوئی گمراہی، کوئی عقیدے کی گندگی، کوئی اخلاقی گندگی یہاں نظر نہیں آنی چاہیے۔
تو اس میں صفائی ستھرائی بھی شامل ہے، اور جو اسپرچل امپیورٹی ہے، اسپرچل امپیورٹی وہ بھی اس میں شامل ہے، کہ کوئی روحانی، کوئی عقیدے کی گندگی یہاں اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو یہ دیکھیں نا، ہمارے ہاں آج کل بھی یہی حالت ہے جو قریش کیا کرتے تھے، یہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کے اندر، اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بڑا مذہبی کون ہے، ہم سے بڑا دینی کون ہے، ہم سے بڑا ابراہیمی کون ہے، ہم تو خانہ کعبہ کی خدمت کر رہے ہیں، ہم سے بڑا جو ہے نا ابراہیمی اور دینی کون ہو سکتا ہے۔ تو یہ بالکل ویسے ہی حالت ہے جیسے وہ مسدس حالی میں الطاف حسین حالی جو ہے نا، انہوں نے ایک نظم لکھی ہے نا، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اگر کوئی اور کوئی غلط کام کرے تو مسلمان جو ہے نا وہ اس پہ فتوے لگا دیتے ہیں۔ اگر کوئی غیر بدھ کی پوجا کرے تو اس کو کہتے ہیں کافر ہے، کوئی کسی کو خدا کا بیٹا بنائے تو کہتے ہیں کافر ہے، کوئی آگ کی پوجا کرے تو کہتے ہیں کافر ہے، کوئی ستاروں کو مانے تو کہتے ہیں کافر ہے۔ مگر مسلمانوں کے لیے خود جو ہے نا سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہیں کرتے ہیں۔ کبھی جو ہے نا وہ نبیوں کا رتبہ خدا سے آگے لے جاتے ہیں، اور کبھی ولیوں کو نبیوں سے آگے لے جاتے ہیں، اور کبھی کسی کے در پہ جا کے سجدہ کر لیتے ہیں، کبھی کسی کے در پہ جا کے سجدہ کر لیتے ہیں، اور ان کی توحید بھی خراب نہیں ہوتی اور ان کے دین میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو انہوں نے یعنی اس پہ بڑی سخت تنقید کی ہے کہ مسلمانوں کی یہ جرت دیکھیں کہ باقیوں پہ تو سب فتوے لگاتے ہیں، لیکن اپنے لیے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جو چاہیں کریں۔ کہتے ہیں ہم تو اس سے ہم سے بڑا مذہبی اور ہم سے بڑا دینی کون ہو سکتا ہے۔ تو قریش والے بھی ایسے ہی 360 خدا رکھے ہوئے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، اور ہم تو کعبہ کے متولی ہیں، اور ہم سے بڑا مذہبی اور دینی کون ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو سنایا ہے کہ ہم نے تو ابراہیم کی ڈیوٹی یہ لگائی تھی، اب تم خود دیکھ لو کہ تم کتنے ابراہیمی ہو، اور تمہارے اندر کہاں ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پائی جاتی ہے۔ اگلا حکم جو اللہ نے دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو وہ یہ تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور اعلان کر دیں لوگوں کے اندر حج کا، کیا کہ حج کرو۔ جب وہ گھر تیار ہو گیا نا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب لوگوں کے اندر اعلان کر دو کیا کہ حج کریں۔ یہ کوئی حدیث کی بات نہیں ہے، نہ قرآن میں آیا ہے، لیکن مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، بعض مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، کوئی حدیث کا ریفرنس میں نہیں دے رہا ہوں کیونکہ حدیث میں کوئی بات ایسی نہیں آئی ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کہیں سے پہلی کتابوں سے لی وہ بات، لیکن مفسرین نے ایک بات لکھی ہے کہ جب اللہ نے حکم دیا نا کہ اعلان کرو کہ لوگ آ کے میرے گھر کا حج کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ یہ تو جہاں میں کھڑا ہوں یہ تو نشیبی جگہ ہے، چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، اور میں نیچے ایک گہری ویلی کے اندر کھڑا ہوں جہاں میں نے آپ کا گھر بنایا ہے، تو یہاں میں جتنی زور سے بھی چلاؤں گا اعلان کروں گا تو میری آواز کہاں پہنچے گی، پہاڑوں سے باہر نہیں جا سکتی، تو میں دنیا والوں کو کیسے اعلان کر کے بتاؤں اور کیسے ان کو آواز دوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے آپ اعلان کریں، آپ آواز لگائیں، اس کو پہنچانا جو ہے نا یہ اللہ رب العالمین کا، یہ پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا، آواز لگائی، اللہ پاک نے کیسے پہنچایا اس کو پوری دنیا کے اندر، اور لوگوں کے دلوں کے اندر کیسے اس کی محبت پیدا کر دی ہے۔ جو 50 دفعہ حج کر کے آیا ہے تو اس کے دل میں بھی حسرت ابھی باقی ہے، وہ کہتا ہے اور موقع مل جائے، اور موقع مل جائے، اور موقع مل جائے۔ یہ جو پیاس ہے کبھی ختم نہیں ہوتی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ اعلان کر دیں، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اگلی بات اللہ رب العالمین اس طرح اشارہ فرمایا، فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اب اعلان کریں لوگوں کے اندر کہ وہ آ کے حج کریں۔ فرمایا یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، وہ آئیں گے آپ کے پاس یہاں پہ حج کرنے پیدل چل کر، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر کمزور دبلے پتلے اونٹ پہ بیٹھ کر۔
दामिर कहते हैं ऐसे ऊंट को जो सफर कर कर के पतला हो गया हो, सफर कर कर के लागर हो गया हो, इतना इतना चला हो कि जानवर जो है ना सफर कर कर के वो कमजोर हो गया हो। इशारा इस तरफ है कि चाहे उनको अपने जानवर सफर के अंदर हलाक करने पड़े, चाहे उनको पैदल आना पड़े, दूर दराज से सफर करना पड़े, तो वो लंबे सफर करके भी आपके पास पहुंचेंगे। ठीक है जी। तो पैदल भी आएंगे और ऊंटों पे भी सफर करेंगे और उनको चला चला के वो जो है ना वो पतला और कमजोर कर देंगे। और फिर फरमाया यातीना मिन कुल्li फज्जिन अमीक, और वो आएंगे हर तंग रास्ते से गुजरकर, हर तंग रास्ते से गुजरकर और गहरे रास्ते से गुजरकर। ये फज का माना होता है तंग रास्ता और अमीक का माना होता है गहरा रास्ता, डूंगा। इसका क्या मतलब है? आपने देखा होगा कि पहाड़ों के अंदर से जब लोग गुजरते हैं ना, तो ऐसे तंग रास्ते होते हैं, साइडों पे पत्थर होते हैं, तो दरमियान से उनको गुजरना पड़ता है। और एक ही जगह से जानवरों को चल चल के ना रास्ते गहरे हो जाते हैं, कसरत इस्तेमाल से, बहुत ज्यादा यूज करने से वहां से रास्ते जो है ना वो गहरे हो जाते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी तरफ इशारा किया है। पहाड़ों के दरमियान से चल चल के रस्तों को गहरा करके वो आएंगे, हर घाटी से निकलेंगे, हर पहाड़ से आएंगे, गहरे रस्तों से आएंगे, वो आपके पास पहुंचेंगे। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका इंतजाम कर दिया, लोगों के दिलों के अंदर इसकी मोहब्बत डाल दी है। ये जो हम तलबिया पढ़ते हैं ना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, कि अल्लाह मैं हाजिर हूं, तो ये हम क्यों कहते हैं मैं हाजिर हूं? तो इसीलिए कहते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो ऐलान किया था ना, आओ लोगो, अल्लाह ने बुलाया आके उसके घर का हज करो, तो बंदा जब जाता है तो कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह मैं आ गया हूं। वो जो आवाज तेरे नबी ने लगाई थी, तो मैं उस पे लब्बैक कहता हूं, मैं उसकी आवाज को सुन के मैं हाजिर हो गया हूं तेरे घर में। ये तलबिया जो है ना, ये उस ऐलान का जवाब है, ये बेसिकली उस ऐलान का जवाब है। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम से करवाया था और फिर कुरान के अंदर उसका जिक्र किया। और हम जब निकलते हैं अल्लाह के रास्ते में और वहां जब पहुंचते हैं, राम बांधते, कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो अल्लाह मैं आ गया हूं, मैं हाजिर हो गया हूं आपके हुक्म पर और आपके ऐलान पर। अच्छा जी। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं क्यों आए यहाँ पे, मैं उनको क्यों बुला रहा हूँ, ले यशहदू मनाफिअ लहुम, ताकि वो आके खुद देखें उनके लिए जो फायदे हमने रखे हैं यहाँ पे, ताकि आप अपने फायदों को आके खुद अपनी आंखों से देखें, मुनाफे जो हमने उनके लिए यहाँ रखे हैं। तो कौन से मुनाफे अल्लाह पाक ने रखे हैं? सबसे बड़ा फायदा क्या है, सबसे बड़ा मुनाफा क्या है? कि गुनाहों की माफी मिल जाती है। यानी बंदा ऐसे हो जाता है जैसे पहले दिन मां के पेट से निकला है। ये तो सबसे बड़ा फायदा है। तो आके वो खुद अपनी आंखों से वहां वो फायदे और मुनाफे देखें जो अल्लाह ने उनके लिए रखे हुए। तो गुनाहों की माफी मिलती है, बंदा बच्चा बन के वापस आता है। इससे बड़ा मुनाफा क्या हो सकता है? इसके अलावा जो अल्लाह पाक ने वहां फायदे रखे हैं हज और उम्रे में इकट्ठा होने के लिए, एक बहुत बड़ा फायदा ये हुआ कि पूरी जो अरब दुनिया है, जो अरब कबाइल हैं, उनकी जुबान एक रही है हज की वजह से। एक जुबान उनकी रही है। आप अंदाजा करें कि जो एशिया है, ये एक ही खिता ना एशिया का, लेकिन क्या इनकी जुबान एक है? अफगानिस्तान की अलग है, श्रीलंका की अलग है, बांग्लादेश की अलग है, पाकिस्तान की अलग है, इंडिया की अलग है। खुद एक एक मुल्क के अंदर कई की जुबानें हैं, एक एक मुल्क के अंदर कई की जुबानें हैं, लेकिन पूरे अरब खिते की एक जुबान है, एक जुबान। उसके कवायद, उसके उसकी ग्रामर, उसके कानून सब एक हैं। और ये हज की वजह से जब लोग इकट्ठे होते थे तो उनकी एक जुबान बनती थी, एक ही जुबान रही है। तो हज ने उनकी जुबान को की हिफाजत करने में उनकी मदद की है। इसके अलावा जो है ना, वो जो तहजीब और तमद्दुन है अरब का, वो भी ऑलमोस्ट एक रहा है। यहाँ आप देखें ना, मैंने
ایشیا کی مثال آپ کو دی ہے، دوبارہ اس کی طرف جاتے ہیں کہ ہر 300-400 کلومیٹر کے بعد نا تہذیب بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ پٹھوار کی تہذیب اور ہے، آگے آپ نیچے آ جائیں لاہور گجرے والا تہذیب اور ہے، سندھ کی جنوبی پنجاب کی تہذیب اور ہے، سندھ کی اور ہے، تھر کی اور ہے، خیبر پختونخوا کی تہذیب اور ہے. تو اس کے بعد آپ باقی ملکوں میں نکل جائیں جو ایشیا کے ملک، ہر 400 میٹر کے بعد ایک نئی تہذیب آپ کو ملے گی. لیکن اس حج کے اجتماع نے اور حج کے اکٹھ نے عربوں کی تہذیب اور تمدن بھی اس کی بھی حفاظت کی ہے. یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوا ان کو. اس کے علاوہ تجارتی فائدہ، یہ حج کا جو سیزن تھا اس میں اجازت ہے، لوگوں کو 3 مہینے لگتے تھے ایک طرف سفر کرنے میں، اور 3 مہینے واپسی سفر کرنے میں، 2-3 مہینے ایک سائڈ کا سفر ہوتا تھا. تو وہ بزنس ٹرپ بھی ان کا ساتھ ہو جاتا تھا، یعنی جو چیزیں ان کے علاقوں سے ملتی تھی وہ ساتھ لے کے آتے تھے اور یہاں آ کے بیچتے تھے، اور جو ادھر سے ملتی تھی وہ ادھر سے لے کے جاتے تھے اپنے علاقوں کی طرف. تو بزنس ٹرپ بھی ہو جاتا تھا ان کا. اس کی اجازت ہے حج اور عمرے کے سفر میں، اگر ساتھ ساتھ کوئی ایسی چیز بھی ہو جس کا بزنس بھی ہو سکتا ہے تو اس کی اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے اندر فائنانشل تجارتی منافع جو رکھے تھے تو فرمایا وہ بھی آ کے دیکھیں. اور اس کے علاوہ بہت ساری جو ہے نا وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں عبادات کے، اسپرچول اور فزیکل اور اکنامیکل، وہ ہر قسم کے فائدے وہاں اللہ نے رکھے ہو. ایک اور فائدہ اللہ نے ذکر کیا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور وہ اللہ کا نام لیں، اللہ کا نام لے کے ذبح کریں، ذکر کریں اللہ کا نام، مطلب اللہ کا نام لے کے جانوروں کو ذبح کریں فی ایام معلومات، وہ جو نون ڈیز ہے، معلوم دن ہیں، ان مقررہ دنوں میں، جو معلوم دن ہے ان دنوں میں اللہ کا نام لے کے جانوروں کو ذبح کریں. ٹھیک ہے؟ کون سے جانور؟ علی ما رزقہم، جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہوا ہے، اللہ نے ان کو عطا کیے ہوئے ہیں ان جانوروں میں سے، من بہیمۃ الانعام، جو چوپائے قسم کے جانور ہیں. چوپائے قسم کے جانور وہ ہیں جو 4 ٹانگوں پہ چلتے ہیں اور گھریلو جانور ہیں حلال. اس میں اونٹ ہے، گائے ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، بھینس ہے، یہ جو جانور ہیں یہ چوپائے ہیں، بہیمہ ہیں یہ. تو یہ جو جانور ہیں ان کی قربانی ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کے ان معلوم دنوں میں جو ہم نے ان کو جانور دیے ہیں، عطا کیے ہیں، ان میں سے ان کو وہ ذبح کریں. ٹھیک ہے جی؟ تو معلوم دن کون سے ہیں؟ 10 ذو الحج، 11 ذو الحج اور 12 ذو الحج. یہ 3 دن ہیں قربانی کے، جانور ذبح کرنے کے. اگر رش کی وجہ سے 10 سب سے افضل ہے، کسی وجہ سے کوئی کسی کو پریشانی ہو تو 11 بھی کر سکتے، اگر اس میں موقع نہ ملے، پریشانی ہو تو 12 بھی ہو سکتی ہے. تو یہ 3 دن ہیں، اللہ نے ان کو ایام و معلومات فرمایا ہے، جو معلوم دن ہیں، 9 ڈیز ہیں. اس کے بعد اللہ پاک نے گوشت کی تقسیم کا مسئلہ بیان فرمایا، قربانی کا گوشت. فَكُلُوا مِنْهَا، تم خود بھی اس میں سے کھاؤ. جانوروں کا گوشت جو ہے نا، قربانی صدقہ ہے، قربانی ایک صدقہ ہے، لیکن یہ ایسا صدقہ ہے کہ اس میں سے ہم خود بھی کھا سکتے ہیں. فَكُلُوا مِنْهَا، یہ کھاؤ قربانی کا گوشت، اس میں سے کھاؤ. اور پھر فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور خود بھی کھاؤ اور جو غریب اور مسکین ہے اس کو بھی کھلاؤ. باعث کا معنی ہوتا ہے غریب، اور فقیر کا معنی ہوتا ہے ضرورت مند، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. تو ان کو بھی کھلاؤ، خود بھی کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ. تو جو گوشت کی تقسیم ہے نا، یہ 3 طریقوں سے ہو سکتی ہے اور سب جائز ہے. سب سے پہلا یہ ہے کہ آپ سب کا سب خود بھی کھا سکتے ہیں. قربانی کا جو گوشت ہے یہ سارے کا سارا آپ خود بھی کھا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سارے کا سارا آپ دے بھی سکتے ہیں، صدقہ کر دیں، سب دے دیں، کچھ نہ کھائیں، یہ بھی جائز ہے. اور تیسرا اور سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس میں سے 3 حصے کریں. ایک حصہ آپ کے لیے ہوگا اپنے لیے،
ایک رشتے داروں کو دیں، اڑوس پڑوس کو، اور ایک غریبوں مسکینوں کو دے دیں. تو تینوں جو ہے 3 حصے کر کے اپنے لیے بھی، رشتے داروں کے لیے بھی، غریبوں کے لیے بھی. تو یہ سب سے بہترین طریقہ ہے. ورنہ اجازت ہے سارا تقسیم کر دیں، سارا رکھ لیں، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن دوسروں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تو خود بھی کھاؤ اور غریبوں مسکینوں کو بھی کھلاؤ، ان میں تقسیم بھی کرو. تو یہ پکا کے بھی دیا جا سکتا ہے، کچا بھی دیا جا سکتا ہے، دونوں طریقے درست ہیں. آپ یورپ میں قربانی کریں گے اگر، تو اس کو آپ پکا کے ہانڈی بنا کے تو آپ لوگوں کو کھانا کے لیے بلا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، ان کو کھلائیں. اب یہ دیکھیں نا، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ٹپ ہے کہ غریبوں کو کھلاؤ، مسکینوں کو کھلاؤ. تو یہ ٹپ یہ ہے کہ دیتے رہو گے تو آتا رہے گا. یہ اللہ کا قانون ہے، دیتے رہو گے تو آتا رہے گا. کھلاؤ کو، اللہ تمہارے کھلانے کا بندوبست کریں گے. اگلی بات فرمائی. اچھا ایک اور یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ قربانی کے جانوروں کو دوسری جگہ بھیجنا، جن کے موقع پہ بھی لوگ اکثر پہ سوال کرتے ہیں، کیونکہ ہم یورپ میں رہتے ہیں تو ہم تو عام طور پہ دوسرے ملکوں میں بھیجتے ہیں. تو کیا یہ درست ہے کہ جہاں بندہ رہتا ہو وہیں قربانی کرنا ضروری ہے؟ تو اس میں مختصر یہ ہے کہ جہاں آپ رہتے ہیں وہاں قربانی کریں، بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ دوسری جگہ بھیجنا چاہیں تو اس کی اجازت، بھیجا جا سکتا ہے. اور اگر یہ نیت اور ارادہ ہو کہ جہاں میں قربانی بھیج رہا ہوں ان کو ڈبل ٹرپل فائدہ ہوگا، ان کے جانور بکیں گے تو ان کو پیسے ملیں گے، اور پھر گوشت ان کو ملے گا، ان کے کھانے پینے کا بندوبست ہوگا، تو ان کے لیے ڈبل ٹرپل فائدہ ہوگا. تو اس نیت کے ساتھ بندہ ضرورت مندوں کے ملکوں اور علاقوں میں قربانی کرے تو امید ہے کہ اس کا زیادہ ثواب ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو جانور کو، قربانی کے جانور کو دوسری جگہ بھیجا جا سکتا ہے، قربانی دوسری جگہ ہو سکتی ہے. خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت علقمہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حوالے جانور کرتے تھے اور فرماتے تھے اس کو مکہ جا کے میری طرف سے ذبح کر دینا، ٹھیک ہے، اور حاجیوں کو گوشت دے دینا. تو خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی جانور بھیجا کرتے تھے کہ میری طرف سے وہاں پہ جا کے ذبح کر دینا. تو جانور کو بھیجا جا سکتا ہے دوسری جگہ پہ، قربانی وہاں کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج اور گناہ والی بات نہیں ہے. اگلی بات اللہ رب العالمین نے فرمائی ثم ليقضوا تفثهم، دور کریں، ہٹائیں، تفثهم گندگی، تاکہ لوگ وہاں آئیں تو اپنی گندگی کو دور کریں. اس کے بعد پھر جب اشارہ نا قربانی ہو گئی، ثم، پھر اس کے بعد، ثم جو ہے نا یہ ترتیب کے لیے آتا ہے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے، ثم ليقضوا تفثهم، تو چاہیے ان کو کہ پھر اس کے بعد اپنی گندگی کو دور کریں، میل کے چیل کو دور کریں. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب بندے نے احرام باندھا ہوتا ہے، وہ حج کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، حج کے دنوں میں اس کو پسینہ آتا ہے، گرمی ہوتی ہے، دھول مٹی پڑتی ہے اس کے اوپر، تو جب اس کی قربانی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کہتے ہیں اب میل کچیل دور کرنے کا ٹائم ہے، اب وہ احرام کھولیں، غسل کریں اور اپنی میل کچیل کو دور کریں. تو ترتیب جو ہے نا رکھنا، احناف کے نزدیک ترتیب رکھنا ضروری ہے. حنفی کہتے ہیں اگر ترتیب نہیں رکھے گا تو اس اوپر دم پڑ جائے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے، ترتیب رکھنا ضروری نہیں ہے. اگر کوئی کام ترتیب سے ہٹ بھی گیا تو اس پہ دم نہیں پڑے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب حج فرمایا نا تو آپ وہاں بیٹھ گئے، فرمایا لوگ آ کے مجھ سے حج سیکھ لیں. کوئی آتا تھا کہتا تھا اللہ کے نبی میں نے فلاں کام پہلے کر دیا اور فلاں بعد میں، فرمایا کوئی بات نہیں، کوئی لوگ سیکھ رہے تھے، فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں. جب چیزیں پوری ہو گئی ہیں، اسٹیپ سارے پورے ہو گئے ہیں، تو کمی بیشی ہو جائے کوئی پہلے کوئی بعد میں، تو فرمایا کوئی حرج نہیں.
لیکن حنفی کہتے ہیں کہ وہ سیکھنے کا زمانہ تھا، اب جو قرآن نے ترتیب بیان کی ہے اس ترتیب کو فالو کرنا ضروری ہے. تو وہ اللہ رب العالمین نے یہی ترتیب بیان فرمائی ہے کہ قربانی پہلے ہوگی، تو اس کے بعد جو ہے نا پھر وہ اپنے احرام لوگ کھولیں گے اور پھر جو ہے نا وہ غسل کریں گے. پہلے جو ہے نا ترتیب یہی ہے کہ جمرات کو کنکریاں مارے، شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قربانی کریں گے. جب آپ کی قربانی ہو جائے گی، جیسے آج کل حج کے دنوں میں آپ کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، تو جب آپ کو میسج آ جائے تو کنکریاں مار کے لوگ چلے جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور ویٹ کرتے ہیں میسج کا. جب ان کو میسج آ جاتا ہے تو پھر وہ دوڑتے ہیں، پھر بال کٹواتے ہیں، آرام کھولتے ہیں اور غسل کرتے ہیں اور پاک صاف ہوتے ہیں. مٹی جو بھی پسینہ وسینہ آیا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم لیقضوا تفثهم، پھر وہ اپنی میل کچیل کو دور کریں، میل کچیل کو دور کریں. تو اس میں غسل کرنے والی بھی بات شامل ہے، یعنی پسینہ گندگی بھی اس میں شامل ہے، اور روحانی میل کچیل بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے، جب وہ حج کریں گے، قربانی کریں گے، اپنے مناسک پورے کریں گے تو ان کی روح پاک صاف ہو جائے گی، تو گناہوں کی جو گندگیاں ان کو لگی تھیں وہ بھی صاف ہو جائیں گی اور جسمانی گندگیاں بھی صاف ہو جائیں گی. تو ترتیب یہی ہے کہ جمعرات کے بعد قربانی، بال کاٹ کے احرام کھول کے غسل کرو. اب بندہ حلال ہو گیا، احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی ہیں سوائے ایک پابندی کی، سوائے ایک پابندی کی. احرام کھل گیا، اب پابندیاں نہیں رہی ہیں سوائے ایک پابندی کے، اور وہ ہے میاں اور بیوی کی پابندی. میاں اور بیوی کی پابندی ہوتی ہے، وہ جب تک طواف زیارت نہیں ہو جاتا اس وقت تک وہ پابندی باقی رہتی ہے، اور طواف زیارت ہو جاتا ہے تو پھر وہ پابندی ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اس لیے اللہ نے اب اگلی بات فرمائی وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور وہ اپنی نظر کو پورا کریں. جو نظریں انہوں نے مانی ہوتی ہیں، جو منتیں مانی ہوتی ہیں، اے اللہ اگر میرا فلاں اچھا کام ہو گیا تو میں آپ کے گھر کا طواف کروں گا، میرا فلاں اچھا کام ہو گیا تو میں وہاں اتنے نوافل ادا کروں گا، میں جانور قربان کروں گا. تو کسی نیکی کے کام کے لیے اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لینا، ٹھیک ہے، اپنی خوشی سے مرضی سے، اس کو نظر کہتے ہیں. اور نظر کا پورا کرنا پھر واجب ہوتا ہے. اپنی مرضی اور خوشی سے اللہ پاک سے آپ دعا مانگتے ہیں اور اپنے اوپر کوئی چیز لازم کر لیتے ہیں. اے اللہ اگر مجھے صحت عطا آپ نے فرما دی تو میں عمرہ کروں گا، یا مجھے صحت عطا فرما دی تو میں طواف کروں گا، میں اتنے نفل پڑھوں گا، میں اتنا صدقہ کروں گا. تو یہ نظر منت اور نظر ہوتی ہے، یہ قسم کی طرح ہی ہوتی ہے، اس کو پورا کرنا بھی واجب ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پھر وہ اپنی قسمیں، اپنی نظریں پوری کریں. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر وہ طواف کریں وہ قدیم اور پرانے گھر کا. ٹھیک ہے، یہ آخری طواف جو ہے نا، سب کچھ کمپلیٹ کر کے پھر آخر میں طواف، تو پرانے گھر کا طواف کرے. عتیق کے دو معنی ہوتے ہیں، عتیق کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پرانا، یعنی اس کائنات کا سب سے پہلا گھر وہی ہے، اس لیے اس کو پرانا گھر اللہ نے کہا. جب زمین بننے کا آغاز ہوا تھا تو اسی جگہ سے زمین بننی شروع ہوئی تھی، تو پانی کے اندر سے زمین ابری تھی یہاں پہ، اس جگہ پہ. ٹھیک ہے جی، تو اس لیے اس جگہ کو کعبہ کہتے ہیں. کعبہ، کعبہ جو ہے نا یہ ٹخنا نہیں ہوتا ہے، ٹخنا، کعب ٹخنے کو کہتے ہیں. تو جس طرح وہ پاؤں سے ایسے ابرا ہوا ہوتا ہے نا الگ، تو ایسے زمین یہاں سے ایسے ابر کے اوپر نکلی تھی اور یہاں سے زمین بننی شروع ہوئی تھی، تو اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں. اور دوسری اس کی ریزن جو کعبہ اس کو کہنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا جو گھر ہے یہ اس طرح چار کونوں میں ہے، تو مکعب جیسے ہوتا ہے، تو اس کو مکعب نما جو بلڈنگ ہوتی ہے اس کو کعبہ کہتے ہیں. اس کے چار کونوں کی وجہ سے اس کو کعبہ کہتے ہیں. تو عتیق یہ ہے کہ سب سے پہلی جگہ جو دنیا میں بنی ہے زمین پر، یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہے زمین، وہ اللہ کا جہاں گھر ہے یہ ہے. تو پرانے اللہ کے پرانے گھر کا طواف کریں، ایک مطلب یہ ہے. اور ایک عتیق کا معنی جو ہے نا یہ آزاد بھی ہے، آزاد، عتق سے ہے. ٹھیک ہے، آزاد. تو یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے جو بالکل آزاد ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، کوئی اس کے چاچا ماما نہیں ہے اس گھر کا، یہ آزاد گھر ہے. ٹھیک ہے، سب اس کے خادم تو ہو سکتے ہیں، اس کے خادم تو ہو سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس کے مالک نہیں ہو سکتے، کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا. یہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، لوگ اس کی خدمت تو کر سکتے ہیں، اس کی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اللہ نے فرمایا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر وہ طواف کریں اس گھر کا جو بالکل آزاد ہے، وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے. اچھا، پھر اللہ پاک فرماتے ہیں ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، تو یہ ہے اللہ کا حکم اور یہ ہے وہ طریقے جو تمہیں اس کا ذالکا اشارہ ہے پچھلی ساری بات کی طرف. یہ ہیں وہ اللہ کے احکام اور طریقے جو اللہ نے سکھائے. من يعظم حرمات اللہ، اور جس نے تعظیم کی، جس نے تعظیم کی، عزت کی، حرمات اللہ، اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی، اور اللہ کی حرمتوں کی، اللہ کی حدوں کی، اللہ کے قوانین کی، جس نے ان کی تعظیم کی، ان کا احترام کیا، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ، وہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ بنے گا اس کے رب کے پاس، اس کے رب کے ہاں اس کے لیے وہ خیر ہی خیر ہے. تو جو اللہ کی حرمات ہیں ان کا احترام کرنا، اللہ کی حرمات کی تعظیم کرنا، ان کی حرمت کو نہیں توڑنا، ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کی انسلٹ نہیں کر سکتے. اللہ کی جو اللہ کی جو پابندیاں ہیں، اللہ کے جو قانون ہیں، ان کو توڑنا، اس کی خلاف ورزی کرنا، یہ اللہ رب العالمین کی حرمت اور عزت کے خلاف ہے. تو جس نے اس کی پابندی کی تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، خیر کا ذریعہ ہوگا اس کے رب کے پاس. اور پھر فرمایا وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، سارے جانور تمہارے لیے جو چھپائے جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کی لسٹ میں پڑھ کے سنا دی گئی ہے. تو سورۃ انعام میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ لسٹ. اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ کون کون سے جانور آپ نہیں کھا سکتے، کون کون سے جانور حرام ہیں، وہ لسٹ بتا دی. اللہ فرماتے ہیں اس کے علاوہ جو باقی جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم، سوائے ان جانوروں کے جو تمہیں پڑھ کے سنا دیے گئے ہیں، جس کی لسٹ میں دے دی گئی ہے. اس کے علاوہ جو باقی جانور ہیں وہ حلال ہیں، ان کو اللہ کے نام پہ ذبح کرو اور تم کھا سکتے ہو. اگلا حکم یہ دیا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بچو گندگی سے جو بتوں سے آتی ہے، بتوں کی گندگی سے بچو، بتوں کی گندگی سے بچو. تو کیا مطلب ہے؟ بت اگر ماربل کا بنا ہوا ہو، ٹھیک ہے، پتھر کا بنا ہوا ہو، اس کو رنگ روغن کیا ہوا ہو، لکڑی کا بنا ہوا ہو، پینٹ شینٹ کیا ہوا ہو، شیشے کا بنا ہوا ہو، خوبصورت ہوتا ہے، وہ تو گندا نہیں ہوتا. تو قرآن کہتا ہے بتوں کی گندگی سے بچو. تو وہ تو بہت خوبصورت بڑے پیارے بنے ہوتے ہیں، ان میں تو کوئی گندگی نہیں ہوتی. اصل میں بتوں کے اندر روحانی گندگی ہوتی ہے، عقیدے کی گندگی ہوتی ہے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بت تمہارے اندر کو گندا کر دیتے ہیں، لہذا بتوں کی گندگی سے دور رہو، ان سے اجتناب کرو، بچو، بتوں کی گندگی سے بچو. یہ گندگی ہے جو تمہارے اندر کو، تمہارے ایمان کو گندا کرتی ہے. اور پھر فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور جھوٹی بات کرنے سے بچو. جھوٹی بات کا کیا مطلب ہے؟ جھوٹی بات کرنے سے بچو. ایک تو یہ جھوٹی قسمیں نہیں کھا سکتے. جھوٹی قسم جو ہوتی ہے نا، یہ شرک کی قسم ہے، جھوٹی قسمیں نہیں کھا سکتے. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانے سے بچو. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جھوٹی بات کرنے سے بچو، یعنی اللہ کے حلال کو حرام کر لو، حرام کو حلال کر لو، یہ اللہ کے ذمہ تم جھوٹ لگاؤ گے. اللہ کے ذمہ جھوٹی بات لگانے سے بچو. اللہ کا نام لے کے جھوٹ بولنا اور کہنا کہ تو اللہ کا نام لے کے جھوٹی بات کرنا، اس سے بچو. اللہ کا نام لے کے جھوٹی بات کرنا، اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دینا، یہ اللہ کے ذمہ جھوٹ لگانے والی بات ہے. تو ایک مطلب یہ ہے اس کا، جھوٹی قسم نہیں کھانی اور اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا. یہ قول زور ہے، یہ جھوٹی بات ہے جو تم اللہ کے ذمہ لگاؤ گے. یعنی اللہ کچھ کہتا ہے
اور تم اس کا کچھ بنا دیتے ہو، اپنی مرضی کے مطلب نکال کر اللہ کی باتوں میں سے کچھ اور بنا دیتے ہو. اللہ کا حکم کچھ اور ہے اور تم اس کو کچھ اور بنا لیتے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حنفاء للہ، حنفاء للہ، حنفاء للہ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، اللہ کے لیے یکسو، باقی سب کچھ چھوڑ دو، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ. غیر مشرکین بھی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے لیے یکسو ہو جاؤ، کسی اور کو اس میں شامل نہ کرو. وَمَن یشرک باللہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو چیز کو شریک ٹھہرایا تو اللہ پاک نے اس کی مثال بیان کی، اللہ نے اس کی مثال بیان کی. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی آسمان سے نیچے گر پڑا ہو. یعنی توحید جو ہے نا، توحید یہ تمہیں بلندیاں عطا کرتی ہے، آسمان پہ لے جاتی ہے، وہ اونچی منزلیں عطا کرتی ہے. تو جس کا عقیدہ ٹھیک ہے وہ شرک نہیں کرتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، یکسو ہے اللہ کے لیے، تو وہ تو آسمان کی بلندی پہ پہنچ جاتا ہے. اور جو شرک کرتا ہے تو گویا کہ وہ وہاں سے پھر نیچے گرتا ہے آسمان سے، اور جب آسمان سے نیچے گرتا ہے نا فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو پرندے اس کو اچک لیتے ہیں. آسمان سے نیچے گرتا ہے تو ایک مطلب یہ ہے کہ جب نیچے گرتا ہے تو پرندے اس کی بوٹیاں کھا جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک مطلب یہ ہے کہ فضا میں اڑنے والی چیزیں جو ہے نا پھر اس کو پکڑ لیتی ہیں. یہ اشارہ ہے شیطان کی طرف. یہاں جو طیر جو ہے نا یہ شیطان ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، وہ ہر طرف اڑتے پھرتے ہیں، تمہیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں. جب تم آسمان سے نیچے گرتے ہو شرک کر کے تو وہ بلندیاں جو تمہیں ملی ہوئی تھیں اللہ وہ تم سے واپس چھین لیتا ہے، اور جب تم نیچے گرتے ہو تو پھر وہ شیطانوں کا شکار ہو جاتے ہو، جو شکاری پرندے گھوم رہے ہوتے ہیں تمہیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگلی بات اللہ فرماتے ہیں او تحوی بہ الریح فی مکان سحیق، یا اس کو طوفان اڑا کے لے جاتے ہیں. او تحوی بہ الریح، ریح کا معنی ہوتا ہے تیز ہوا، یا طوفان پھر اس کو اڑا کے لے جاتے ہیں فی مکان سحیق، اور کسی گہری جگہ پہ گہرے کھڈے میں جا کے اس کو پھینک دیتے ہیں. تو یہ طوفان کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ کا. جیسے طیر جو ہے نا شیطانوں کی طرف اشارہ تھا، اب یہ طوفان کس کی طرف اشارہ ہے؟ یا پھر اس کو طوفان اٹھا لیتے ہیں اور کسی گہرے گڑھے میں جا کے اس کو پھینک دیتے ہیں. یہ جو طوفان ہے نا یہ انسان کی خواہشات ہیں، انسان کی ٹیمپٹیشنز ہیں، اس کی وشز ہیں. اللہ کے مقابلے میں جو خواہشات آتی ہیں بری دنیاوی خواہشات، پھر وہ ان کا شکار ہو جاتا ہے. جو شرک کرتا ہے پھر وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور خواہشات ایسے طوفان کی طرح اس پہ حملہ کرتی ہیں، اور پھر وہ کسی گہرے گڑھے میں جا کے اس کو پھینک دیتی ہیں. وہ گمراہیوں کے گڑھے، وہ کفر کے گڑھے، وہ بد اعمالیوں کے گڑھے، وہ گناہوں کے گڑھے، اس کے اندر یہ خواہشوں کا طوفان اس کو جا کے پھینک دیتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی کلپ یوٹیوب کے اندر کہ جب کوئی شپ جو ہے نا سمندر کے طوفان کے اندر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ادھر گر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر گر رہا ہوتا ہے. تو یا پھر آپ نے کبھی کوئی گاڑی دیکھی ہے موٹر وے پر جس کا کنٹرول لوز ختم ہو جائے، بریکیں اس کی فیل ہو جائیں، کنٹرول ختم ہو جائے، وہ کبھی اس سائڈ پہ جا کے لگتی ہے، کبھی اس سائڈ پہ جا کے لگتی ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے وہ کبھی ادھر کبھی ادھر وہ ٹھڈے کھا رہی ہوتی ہے، اور ہر طرف جو ہے نا اس کا جو ہے نا وہ لگ رہا ہوتا ہے. ایسے ہی وہ بندہ ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے تو اس کا کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ خواہشوں کے حوالے ہو جاتا ہے. اس کی خواہشیں اس کو اٹھا کے کبھی کسی دروازے لے جاتی ہیں، کبھی کسی دروازے پہ سجدہ کرتا ہے، کبھی کسی دروازے پہ جا کے جھکتا ہے، کبھی کسی کے پاؤں پہ گرتا ہے، کبھی کسی گڑھے میں، کبھی کسی گڑھے میں. اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. کتنی زبردست دونوں جو ہے نا وہ اللہ پاک نے مثالیں پیش فرمائی ہیں. یا پھر خواہشوں کا طوفان اس کو اٹھاتا ہے
وہ کسی گہرے گڑھے میں پھینک دیتا ہے۔ اللہ فرمایا ذالک، یہ باتیں ہیں یاد رکھو، یہ جو اوپر بیان ہوئی ہیں یہ باتیں یاد رکھو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ کے شعار کا احترام کیا، جس نے اللہ کے شعار کا احترام کیا۔ شعار کیا ہوتا ہے؟ شعار جو ہے نا یہ شعیرہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یہ شعور سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پہچان۔ پہچان یعنی ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر جو آئیڈینٹی ہو، پہچان بن جائیں وہ اللہ پاک کی یا ہمارے دین کی جو پہچان ہے، جو چیزیں اللہ رب العالمین کی پہچان بن جاتی ہیں۔ مثلا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو دیکھتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بندہ ہندو ہے، کچھ نشانیاں ایسی ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ یہودی ہے، کچھ نشانیاں ہوں گی جو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا یہ کرسچین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ والا ہے۔ تو یہ شعار ہوتے ہیں اللہ پاک کے، جن کو دیکھتے ہی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ کون ہے۔ مثلا آج کل تو ہر کسی نے داڑھی رکھی ہوئی ہے نا، میں کہتا رہتا ہوں کہ آج کل تو داڑھی فیشن ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ پہ ہالی ووڈ بالی ووڈ ہر جگہ پہ داڑھی فیشن ہے۔ لیکن ایک لحاظ سے یہ جو داڑھی ہے تو یہ بھی اسلام کا شعار ہے، یہ جو حجاب اور پردہ ہے یہ بھی اسلام کا شعار ہے، اور یہ جو مسجد ہے یہ بھی اسلام کا شعار ہے، قرآن ہے یہ بھی اسلام کا شعار ہے، اذان ہے اسلام کا شعار ہے، رمضان ہے، نماز ہے، یہ شعار ہیں سارے۔ اللہ رب العالمین کی حدیں ہیں، اللہ کے قوانین ہیں، یہ بھی اللہ کے شعار ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، جس نے اللہ رب العالمین کی شعار کا احترام کیا، اللہ کے نشانیوں کا احترام کیا، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، تو بے شک یہ دل کے تقوی کی نشانی ہوتی ہے، یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ اس بندے کے اندر اللہ کا تقوی موجود ہے جو شعار کا احترام کرتا ہے۔ اور پھر آخری بات اللہ پاک فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تو یہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں نا ان کی آخری ایک فائدہ بھی ذکر کیا یہاں پہ اینڈ پہ، لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تم قربانی کے جو جانور ہیں ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں جو تم فائدے اٹھا سکتے ہو ایک مقررہ مدت تک، ایک مقررہ مدت تک تم ان سے فائدے اٹھا سکتے ہو۔ ثم محلها الى البيت العتیق، اور پھر ان کے ذبح ہونے کی جگہ جو ہے نا وہ اللہ رب العالمین کا گھر ہے، وہ آزاد گھر یا پرانا گھر، دونوں معنی نا عتیق کے، وہ اللہ کا آزاد گھر یا اللہ کا جو پرانا گھر ہے، پھر وہ اس کی جگہ ہے جب وہاں پہنچ جاتا ہے وہاں جا کے وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ تو اس جگہ تک پہنچنے تک، وہ وقت آنے تک تم قربانی کے جانوروں سے منافع اٹھا سکتے ہو۔ تو یہ اشارہ ہے اس طرف، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو قربانی کے جانور ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی، وہ سمجھتے ہیں شاید یہ غلط اور گناہ ہے۔ تو قربانی کا جو جانور ہے اس سے فائدہ اٹھانا کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثلا اگر وہ دودھ دیتا ہو، وہ فیمیل جانور جو ہے اگر وہ دودھ دینے والا ہو جانور، تو اس کے دودھ آپ نکال سکتے ہیں، اس کا دودھ پئیں، استعمال کریں، یہ منافع ہے۔ اور اگر اس کے اوپر اون ہے جیسے بھیڑ کے اوپر ہوتی ہے، یا بعض اوقات اونٹ کے اوپر سے بھی لوگ اتارتے ہیں، تو اس کی جو اون ہے تو اس کو اتار کے آپ اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ جو اونٹ کی قربانی آپ نے کرنی ہے، سفر پہ جا رہے ہیں، اس پہ آپ سواری کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس پہ سواری کر سکتے ہیں۔ بیل ہے مثلا، تو بیل سے کوئی خدمت لینی پڑ جائے، کوئی چیز کھینچنی ہے، کوئی کنویں سے پانی نکالنا ہے وغیرہ وغیرہ، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ نے وہ قربانی کے لیے رکھا ہوا تھا، اللہ فرماتے ہیں لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر تمہیں ضرورت ہو تو جو مقررہ ٹائم اور مدت ہے اس کے آنے تک تم اس سے فائدے اٹھا سکتے ہو۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر اس کا جو ذبح ہونے کی جگہ ہے وہ اللہ کا آزاد یا پرانا گھر ہے۔ تو حاجیوں کو اور
مکہ میں اپنے جانور لے جانے والوں کو اجازت دی کہ راستے میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو، تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، جب اپنی جگہ پہنچے ان کو ذبح کر دو بس۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔